پاکستان میں کورونا وائرس کے وائر جاری، تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5716 ہو گئی، 96 مریض جان کی بازی ہار گئے، 1378 افراد صحت یاب ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 342 کیس سامنے آئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے نئے اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں سب سے زیادہ 2826، سندھ میں 1452، خیبر پختونخوا میں 800، بلوچستان میں 231، گلگت بلتستان میں 233، اسلام آباد میں 131 اور آزاد کشمیر سے 43 کیس رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے اور مجموعی تعداد 96 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 35 اموات، سندھ میں 31، پنجاب میں 24، گلگت بلتستان میں 3 مریض جاں بحق ہوئے، بلوچستان میں 2 اور اسلام آباد میں 1 مریض جان کی بازی ہار گیا۔ کورونا وائرس کے 46 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا وائرس کے 96,928 ٹیسٹ اب تک کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3157 ٹیسٹ کیے گئے۔ مقامی طور پر متاثرہ افراد کی شرح 53% ہو گئی، جبکہ بیرون ملک سے آنے والے مریضوں کی شرح 47% ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں، کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے عمران خان تھوڑی دیر کے لیے ذہنی طور پر وزیر اعظم بن جائیں۔ میڈیا پر اپوزیشن پارٹی رہنماؤں اور جماعتوں کو چور کہنے اور گالیاں دینے سے قومی یکجہتی قائم نہیں ہو سکتی۔ صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ مل کر متبادل معاشی اور ریلیف حکمت عملی دینا ہوگی۔ امریکہ میں کورونا کی وجہ سے صورتحال انتہائی خوفناک۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 1535 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ مرنے والوں کی تعداد 23,640 تک جا پہنچی۔ نیو یارک میں ہلاکتوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں 5,86,941 افراد عالمی وبا کا شکار ہو چکے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ انہوں نے وبا سے نمٹنے کے لیے ٹھیک اقدامات کیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صورتحال کا ذمہ دار آلات کی کمی اور 50 ریاستوں کے گورنرز کو ٹھہرا دیا۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کی زیر صدارت آزاد کشمیر میں صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزیر صحت ڈاکٹر نجیب نقی، وزیر برقیات راجہ نثار احمد خان، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ترقیات ڈاکٹر سید آصف حسین، پرنسپل سیکرٹری امجد پرویز علی خان نے خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں بننے والے ہسپتالوں میں کورونا ٹیسٹنگ اور علاج معالجے کی تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ عوام کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ 1.25 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ہر ضلع میں 50 بیڈ کے ہسپتال بنا رہے ہیں۔ یہ ہسپتال مستقبل میں بھی آزاد کشمیر کے عوام کی ضروریات پوری کریں گے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ بیرون ملک سے آزاد کشمیر آنے والے کشمیری تارکین وطن کو اسلام آباد میں قرنطینہ کی سہولت مہیا کی جائے۔ آزاد حکومت وفاقی حکومت کے مختلف اداروں کے تعاون سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے تیزی سے اقدامات کر رہی ہے۔ کورونا وائرس سے پاکستان سمیت دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں بے روزگاری اور غربت بڑھے گی، جس سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کورونا وائرس کی جنگ میں تنہا ہیں۔ عالمی برادری بھارتی جارحیت کا نوٹس لے۔ بھارت پلوامہ کی طرز کا کوئی نیا ڈرامہ رچا کر اس کا الزام پاکستان پر تھوپ سکتا ہے، جس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی شاہ غلام قادر نے کہا ہے کہ کنٹرول لائن پر مقیم سول آبادی پر بھارتی گولہ باری بزدلانہ فعل ہے۔ بھارت کے ناپاک عزائم خاک میں ملائیں گے۔ بھارتی جارحیت سے موجودہ صورتحال میں LOC کے دونوں اطراف بسنے والے کشمیری شدید متاثر ہوئے۔ مودی کرفیو کی وجہ سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں ناکام ہو چکا۔ اقوام متحدہ بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر دراندازی اور اشتعال انگیز کارروائیوں کا نوٹس لے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس۔ کورونا وائرس کے پیش نظر حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ وینٹیلیٹرز کے 8 ڈیزائنز کا کلینکل ٹیسٹ جاری ہے۔ 36 گھنٹوں میں ٹیسٹنگ کٹس پر حتمی فیصلہ ہوگا۔ 7 ٹرینوں کو ہسپتالوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کہ نیوز کے نمائندے کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اعلیٰ سطحی اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے، جس کے مطابق صنعتوں کو مرحلہ وار کھولنے کے لیے گائیڈ لائنز تیار کر لی گئیں، جبکہ رمضان المبارک کے لیے گائیڈ لائنز علماء کرام سے مشاورت کے بعد طے ہوں گی۔ وزارت داخلہ کو مشاورت کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل 5 اقسام کے وینٹیلیٹرز تیار کر رہی ہے۔ 8 ڈیزائنز منظوری کے مرحلے میں ہیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ 7 ٹرینوں کو اسپتالوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ نقل و حرکت کے لیے 26 ٹرینیں دستیاب ہیں۔
ریلوے کے 48 اسپتال اور 26 ڈسپنسریاں بھی دستیاب ہیں۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگلے 3 ہفتوں میں 1959 مسافروں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ ہر ہفتے 8000 پاکستانیوں کی واپسی یقینی بنائی جائے گی۔ 3 ماہ میں سب کو وطن واپس لایا جائے گا، جبکہ بیرون ممالک سے آنے والے تمام مسافروں کو قرنطینہ مراکز میں رکھا جائے گا۔ ہوائی سفر سے متعلق SOPs کا 16 اپریل کو دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ سیالکوٹ کے علاوہ باقی 7 بین الاقوامی ایئرپورٹس کو کھولا جائے گا۔ واگا بارڈر 29 اپریل تک، جبکہ مغربی بارڈر 26 اپریل تک بند رہیں گے۔ کرتارپورہ کوریڈور 24 اپریل تک بند رہے گا۔ اقبال سمیم، KE نیوز، اسلام آباد۔ یہ تھا اب تک کا خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے www.kenews.tv۔ KE نیوز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئیکن دبائیے۔ اللہ حافظ۔